ٹھیک ہے نا جی. تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں ایسا کیا, کیونکہ اب تو ورلڈ کپ اتنا نزدیک ہے, تو اس آپ نے کہ جی آپ 12 دن لیو پہ تھے. میں نے کہا جی میرا خیال ہے ساری دنیا کو پتا تھا میں حج کرنے گیا ہوا تھا, تو میرا خیال ہے اس میں لیو کی, یا میں چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں کہ لیو یا نان لیو لے کے جانا, اور یہ میرا مطلب اس میں کوئی کر کہتے ہیں اس بات کو چھوڑو, آپ کی ہمیں ون ڈے میں ضرورت نہیں ہے. دس واز ہز ورڈز, دس واز آئی ایم ٹیلنگ ہز ورڈز آپ کے. تو میں نے کہا سر اگر میری آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ میرا دیٹ مینس مائی جو کانٹریکٹ ہے ایکسپائرز ان 3 weeks ٹائم. جب یہ ٹیسٹ میچز ختم ہوں گے تو میرا تو اس کے بعد جو 2 مہینے ہیں وہ تو میرا خیال ہے آپ کو میری ضرورت نہیں, کیونکہ پھر میں ریزائن کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو آپ کا معاوضہ پورا رکھ دیا جائے گا. تو میں نے پھر ان کو کہا, میں نے کہا سر آپ کو غلط بتایا کسی نے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. I don't really need money. I work for the team and I work for the country. میں نے گیم کے لیے کر رہا ہوں, میں نے گیم, I love the game, that's why I'm doing it. تو انہوں نے کہا پھر دیکھ لیں. میں نے کہا سر دیٹ مینس میرا اس 3 ہفتے کے بعد یہ ختم ہوتا ہے, تو پھر I mean you don't really need me, کیونکہ آگے ون ڈیز ہی ہیں, یہ ون ڈے 5 ہیں, پھر ٹیسٹ آگے ورلڈ کپ ہے. نہیں جب ٹیم واپس آئے گی تو ہم لوگ میٹنگ کریں گے اینڈ وی ول ڈسکس آن دیٹ. میں نے کہا سر ڈسکشن والی اس میں بات ہی نہیں. اگر میں if I'm not going that means it's very clear. اگر آپ کہہ بھی نہیں ہے کہ میری ون ڈے میں میری ضرورت نہیں ہے, تو میرا خیال میں پھر آپ کو کل ریزائن دے دیتا ہوں. اینڈ his words were کہ why tomorrow, why not tonight. یہ جو بیان ہے کہ why tomorrow, why not tonight, یہ ڈاکٹر نسیم اشرف کا اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا جی آپ کل ابھی کیوں نہیں دیتے ہیں. تو آپ اس کے بعد خود ہی اندازہ لگا لیں, مجھے یو آر ڈاکٹر یور سیلف اینڈ یو آر این ایجوکیٹڈ مین, کہ اس کے بعد آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ میرے پاس I didn't have any way out. اچھا میں کچھ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے ان کے بورڈ کے کچھ لوگوں نے, میں وہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں, کیونکہ ابھی آپ نے جو باتیں بتائی ہے بہت سارے لوگ, میرا خیال ہے عوام اور جو کرکٹ کے شائقین ہیں, جو لوگ ہیں جو آپ کو ایک پریشر کے تحت بورڈ جو جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بالنگ کوچ لے کر آئے تھے, اور آپ کی کارکردگی بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے عمر گل کو پڑھا دی. ٹھیک ہے کہیں کچھ ہوتا ہے, لیکن کئی اچھے آپ نے کام کیے ہیں. اس کی بنیاد پر اس کے باوجود کہ آج آپ نے ایک اور چیز بھی ڈسکلوز کی کہ انگلینڈ میں انہوں نے ایک بالنگ کوچ جو ہے وہ رکھ لیا تھا, اور یہ بھی ایک غلط چیز ہے. احسن حمید ملک صاحب نے کہا کہ انہوں نے استعفیٰ دے کر خود دروازہ بند کیا ہے, بورڈ تو ان کی خدمات ورلڈ کپ تک لینا چاہتی ہے. کس طریقے سے؟ ایک سیکنڈ مجھے اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں نا, 1 by 1 میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ میری خدمات کس طرح سے لینا چاہتے تھے, یہ سوال میرا. ٹھیک ہے, ان کا سوال ان کا ہے کہ جی وہ مجھے پیسے دینا چاہتے تھے نا, کیا وہ یہی چاہتے تھے کہ جی آپ کو سروسز, کیونکہ میرے پاس کام ہی نہیں ہے اس کے بعد نا. سو وائی ڈو آئی ٹیک دیٹ 2 months سیلری, I don't need it. تو پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہے نا. اگر یہ مجھے کہیں کہ جی آپ کو یہ پیسے دے دیے جائیں گے تو آپ چپ رہیں, تو پھر وہ میری ضرورت نہیں ہے. اور میں پھر وہی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں نے شاید مس ہینڈل کیا یا میں نے غلط کیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کو تو پتہ چلنا چاہیے. دے شوڈ نو کہ کس طریقے سے یہ ہوا ہے. ہاں مجھے اگر کل بلیم کر دیں گے جی کہ یہ بھاگ گیا, چھوڑ گیا, کیوں بھاگ گیا, I don't want to hear this. میں دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوا ہے. جی آپ. اچھا میں بالکل آپ سے اسی لیے اس پوائنٹ کو میں آنا چاہتا ہوں, جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ جی آپ کو ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب سے آپ نے فون پہ بات کی, ورنہ عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ جی انہوں نے کوئی کسی سے بات نہیں کی, اور بڑی انگلینڈ کے تحت جو ہے انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ کہہ دیا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. تو ابھی کلیئر ہوا کہ آپ کی چیئرمین کرکٹ بورڈ سے جو ہے وہ بات ہوئی تھی ٹیلی فون میں, اور بڑی مشکل سے بات ہوئی, اور انہوں نے یہ ایٹیچیوڈ آپ کے ساتھ رکھا. احسن ملک صاحب کے بعد انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ 3 ٹیسٹ کے بعد بلانا انتظامیہ کا مسئلہ تھا, انتظامیہ نے کہا تھا, اس سے بورڈ کا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بورڈ کا کس طرح تعلق نہیں تھا؟ یہ کیا بات, میرا مطلب یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ جی بورڈ کا کوئی تعلق نہیں تھا. ہر چیز جہاں کرکٹ بورڈ سے یہیں سے ویزے لگتے ہیں, یہیں سے ٹیمیں جاتی ہیں, یہی کرتے ہیں. انہی کو اگر ان کو آرڈرز آئے ہوتے, سپوز کہ یہ مینجمنٹ کا ہے, جی آپ کہتے ہیں یہ مینجمنٹ کا, انضمام الحق آپ کہتے ہیں جی انضمام الحق باب ولمر, یہی مینجمنٹ آپ کہتے ہیں. انضمام الحق, میں جب حج پہ تھا سعید انور ہمارے ساتھ تھے, ان کے پاس ٹیلی فون آتے تھے, میرے سے بات نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, ان سے حالات یہ وہ مجھے بتاتے تھے کہ جی ہاں وہ ٹھیک ہے, پوچھ رہے تمہارا حج کیسا چل رہا ہے, یہ وہ آل دیز اچھی باتیں, میرے خیر خواہی والی باتیں. لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں بات کی کہ جی ہم یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے. جب ٹیم مینجمنٹ کی بات آتی ہے تو آئی واز پارٹ آف دا ٹیم مینجمنٹ.
ٹھیک ہے نا جی. جب میں ٹیم مینجمنٹ کا حصہ ہوں تو مجھ سے کیوں نہیں ڈسکس کیا گیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جی میری ہی مان لیتے, مجھے بے شک کر دیتے ڈراپ, مجھ سے کوئی کانفیڈینشلی میرے سے بات کرتے کہ یار لسن دس از دا پرابلم, ہمیں مشتاق میں چاہیے, شاید انٹرپریٹر چاہیے یا ہیلپنگ ہینڈ چاہیے یا اس کی خدمات چاہیے, تو آپ نہ ایسا کریں, آپ رک جائیں. تو میں خدائی قسم میں یہ کہتا کہ یار ٹھیک ہے, کوئی اف اٹس فار دا بیٹرمنٹ آف دا ٹیم دیٹ از فائن, ناٹ اے پرابلم فار می. لیکن اگر یہ کہیں کہ جی یہ ٹیم مینجمنٹ کا بورڈ کو نہیں پتا تھا یا بورڈ کو پتا تھا تو یہ بالکل غلط. چیئرمین بورڈ جو ہیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا, اور بورڈ نے بھی آپ کو وہی فیصلہ سنایا جو یہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کا. تو چیئرمین بورڈ جب یہ کہہ رہا ہے تو بورڈ کس طریقے سے انتظامیہ سے یا مینجمنٹ سے الگ ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو ابھی بھی ثابت ہوتی ہے. اچھا, میں اب چلتا ہوں. آپ کی 12 دن کی جو غیر حاضری پہ اس پہ انتظامیہ نے کہا کہ جی یہ ڈسپلن اور کانٹریکٹ کے خلاف ورزی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مان لی یہ بھی بات مان لی. کانٹریکٹ میرے پہلے تو یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ اس میں. وقار, ایک چھوٹا سا ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر کنٹینیو کرتے ہیں اسی سوال سے جو میں نے پوچھا ہے. چھوٹا سا بریک.